خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں ملکہ زبیدہ اور بہلول کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس وقت چوکیدار نے آواز دی کہ ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت ہی عمدہ خالص مچھلی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لے آیا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد زبیدہ نے ایک تجویز پیش کی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں گے نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہے مادہ ہے تو وہ بھی ہم نہیں لیں گے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو سرگوشی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو واپس جانے دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو ہنسنے لگے اور کہا، ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا آپ نے کتنا لالچی انسان ہے، ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت بری لگی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیں، اس کو جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ مچھلی فروش کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا نام، پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، تم نے بہت عمدہ جواب دیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس مچھلی فروش کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون نے ہنس کر کہا، واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔